بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3 ہے اسماء اشارہ۔ آپ کو پتہ ہے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں اور اسم کے اندر یہ 8 چیزیں مبنی ہیں۔ اس میں سے 2 آپ نے پڑھ لیا، اب تیسرا شروع ہو گیا اسماء اشارہ۔ اور یاد رکھنا اسماء اشارہ 2 قسم پر ہے، ایک اشارہ قریب ہے اور دوسرا اشارہ بعید ہے۔ اشارہ قریب کے لیے یہ الفاظ ہیں: ھذا یہ ایک مرد، ھذانی یہ 2 مرد۔ دیکھو اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ ایک مرد، یہ 2 مرد، دیکھو یہ اشارہ آ رہا ہے۔ ھذیہ یہ ایک عورت، ھاتانی یہ 2 عورتیں، ہؤلائی یہ سب مرد یہ سب عورتیں۔ یاد رکھنا ہؤلائی یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں، تو یہ دونوں کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ اصل اس میں اشارہ صرف یہ ر ہے، رانی رہ تان، یہ اصل اس میں اشارہ ہے۔ اور اس کے شروع میں یہ جو ہا آتا ہے، ہا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ یہ اشارہ قریب کے الفاظ ہے، ھذا ھذانی ھذیہ ھاتانی ہؤلائی۔ اب اشارہ بعید یہ ہے، ذالک وہ ایک مرد، ذانک وہ 2 مرد، تلک وہ ایک عورت، تانک وہ 2 عورتیں، اولئک وہ سب عورتیں۔ تو اولئک یہ بھی ایسا لفظ ہے کہ یہ مشترک ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ سب مرد یا وہ سب عورتیں، تو موقع و محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اولئک نساء، وہ سب عورتیں ہیں، ہؤلاء نساء یہ سب عورتیں ہیں، ہؤلاء رجال یہ سب مرد ہیں، اولئک رجال وہ سب مرد ہیں۔ تو یہ اس میں اشارہ جو ہے ہؤلاء اور اولئک، یہ دونوں لفظ مشترک ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ ذالک میں یہ جو ذا ہے یہ صرف اس میں اشارہ ہے، اور یہ جو لام ہے یہ بعد کے لیے آتے، اور آخر میں جو کاف لگا ہے یہ حرف خطابی ہے، یہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، کبھی ذالک کبھی ذالکما کبھی ذالکم، تو یہ مخاطب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ تو ذا اس میں اشارہ ہے، لام بعد کے لیے آتے دوری کے لیے، اور یہ کاف حرف خطابی ہے۔ آگے دیکھیں ایک فائدہ لکھا ہے، فائدہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھ لیے ھذا ھذانی ھذیہ ذالک تانک وغیرہ، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ ہے مشار الیہ۔ جیسے میں کہتا ہوں ھذا القلم نفیس، یہ قلم اچھا ہے، عمدہ ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ قلم، تو یہ جو قلم ہے قلم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تو قلم مشار الیہ ہے، اور یہ ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے۔ تو اس کی ترکیب پھر آپ اس طرح کرو گے کہ ھذا اس میں اشارہ، القلم مرفوع لفظاً مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا، اور آگے نفیس یہ مرفوع لفظاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو فائدہ میں لکھا ہے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے ھذا القلم نفیس، یہ قلم عمدہ ہے، اچھا ہے، تو اس مثال میں القلم مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ترکیب نیچے لکھا ہے، یہ میں نے کر دیا، ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ آگے دیکھیں ترکیب بیان کریں، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جب اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا لفظ آ جائے تو اشارہ مشار الیہ مل کر اس کو مبتدا بنایا کرو اور آگے دوسرے لفظ کو خبر بنایا کرو۔ اور اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا لفظ نہ ہو تو پھر اس میں اشارہ کو آپ مبتدا بناؤ اور آگے جو 2 لفظ آئیں گے یا ایک لفظ آئے گا اس کو خبر بنایا کریں۔ تو دیکھو ترکیب بیان کریں، دیکھنا، دیکھو ھذا البیت قدیم، تو آپ دیکھ رہے ہو ھذا کے بعد البیت الف لام والا معرف باللام لفظ آ رہا ہے،
تو ان دونوں کو میں ملا کر مبتدا بناؤں گا. تو ھذا یہ ہوا اسم اشارہ، اور البیت یہ ہوا مشار الیہ. اشارہ مشار الیہ مل کر یہ ہوا مبتدا، اور آگے قدیم یہ مرفوع لفظاً خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بھی یاد رکھنا کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پیش آتا ہے مرفوع ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو ھذا البیت یہ مبتدا ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آ رہے البیت، اور آگے قدیم یہ خبر ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آتا ہے. تو ھذا البیت یہ مبتدا ہو گیا، اور قدیم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں ھؤلاء اخوان سعید، ھؤلاء اخوان سعید، یہ سب سعید کے بھائی ہیں. تو اب یہاں دیکھو ھؤلاء کے بعد الف لام والا کوئی لفظ نہیں ہے، تو ھؤلاء یہ اسم اشارہ مبتدا، اور آگے اخوان مرفوع لفظاً مضاف ہے، اور سعید مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا، اور ھؤلاء مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو دیکھو یہ سب سعید کے بھائی ہے. یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے ترجمے میں کا، کے الفاظ آتے رہتے ہیں. تو سعید کے بھائی ہے، تو بھائیوں کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ سعید کی طرف. دیکھو سعید کے بھائی، تو بھائی کے اضافت سعید کی طرف ہو رہی ہے. تو ھؤلاء یہ اسم اشارہ مبتدا ہو گیا. آگے اخوان و سعید یہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آگے دیکھیں ھذہ المرأۃ صالحۃ، یہ عورت نیک ہے. تو یہاں بھی دیکھو اسم اشارہ کے بعد الف لام والا لفظ آ رہا ہے، تو اسی طرح اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بناؤ گے. تو ھذہ اسم اشارہ، المرأۃ یہ مرفوع لفظاً مشار الیہ، اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ مبتدا، اور آگے صالحۃ مرفوع لفظاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آگے دیکھیں ھاتان البنتان اختان، ھاتان البنتان یہ دو لڑکیاں، اختانی بہنیں ہیں. یہاں بھی دیکھو ھاتان کے بعد الف لام والا لفظ آ رہا ہے، تو اس کو اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا. تو ھاتان اسم اشارہ، البنتان یہ مرفوع لفظاً مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مبتدا ہو گیا، اور اختان مرفوع لفظاً خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. آگے دیکھیں اولئک وہ سب، طلاب المدرسۃ مدرسے کے طلبہ ہیں، وہ سب مدرسے کے طلبہ ہیں. تو یہاں دیکھو اولئک کے بعد الف لام والا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اولئک اسم اشارہ یہ ہوا مبتدا. آگے طلاب المدرسۃ مدرسے کے طلبہ، دیکھو آپ دیکھ رہے ہو کا کے الفاظ آ رہے، معلوم ہوا یہ مضاف الیہ ہے. یہ بھی یاد رکھنا جب دو اسم ہو، پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام آ جائے، تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اولئک یہ مرفوع محلاً مبتدا، اسم اشارہ مبتدا ہے، اسم اشارہ مبتدا. اور طلاب مرفوع لفظاً مضاف، المدرستی مجرور لفظاً مضاف الیہ. یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا ہے غلام زیدین، تو غلام مضاف ہے، زیدین مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آ رہے. تو یہاں بھی دیکھو طلاب المدرستی، یہ مدرستی مضاف الیہ ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آ رہے. تو یہ طلاب المدرستی یہ مضاف الیہ مل کر خبر، اور اولئک مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.